حاضرین، آج کا جو موضوع ہے اور آج کی جو بات چیت ہے وہ خاص طور سے نوجوانوں کو ڈیڈیکیٹڈ ہے. یعنی آج کی بات چیت جو بھی ہوگی وہ میرے ذہن میں نوجوانوں کو رکھ کر ہوگی. دیکھیے، ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے، وہ یہ کہ انسان کی شناخت اور ریکگنیشن اس کے باڈی، اس کے جسم اور اس کی پوشاک سے نہیں ہے. انسان دراصل جو کچھ ہے وہ اس کا مائنڈ اور اس کی سوچ ہے. انسان کا سلوک اور اس کے باہر کی دنیا دراصل سب کچھ اس کی سوچ اور اس کے مائنڈ کا مظہر اور ایکسپریشن ہے. تو انسان کے مائنڈ میں جو کچھ ہوگا وہی اس کے باہر، اس کے باڈی کے باہر ظاہر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ تمام پروفٹس حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور تمام بڑے بڑے تھنکرز نے ایک بات بالکل ایک انداز میں کہی ہے، اور وہ یہ کہ انسان کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، وہ اپنی خود کی دریافت کرے. یعنی سب سے اہم بات یہ ہے کسی انسان کے لیے کہ ڈسکور یور سیلف. یونان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یونان میں جو پلیسز آف ورشپ ہیں، یعنی عبادت خانے، اس کے باہر یہ لکھا ہوتا تھا سقراط کا قول اور کوٹیشن کہ اے انسان تو اپنے آپ کو پہچان. اسی طرح عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو کسی انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے اہم ترین کام یہ ہے اور سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، وہ اپنی خود کی دریافت کرے. جو شخص اس دنیا میں اپنی دریافت نہیں کر پاتا ہے دراصل یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ بھی ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس دنیا میں ناکامی کے سوا اور فیلیور کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ناکامی یعنی فیلیور اور سکسیس کی جب بات ہوتی ہے تو عین ممکن ہے کہ سادہ لوگ اس کو کھانے پینے کی چیزوں سے یا پھر اپنے گھر گرہستی سے کنیکٹ کر کر دیکھ سکیں اور وہ یہ سمجھیں کہ ہم نے تو اپنے آپ کو اس پروسیس سے نہیں گزارا ہے، لیکن میں شاندار قسم کے کھانے پینے بھی کھا رہا ہوں، شاندار قسم کے مکانات میں بھی رہتا ہوں. سکسیس اور فیلیور، ناکامی اور کامیابی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے. خدا کا یہ قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی پیدا ہوگا، جو بھی جاندار ہوگا، اس کو بنیادی رزق تو حاصل ہونا ہی ہونا ہے. بنیادی رزق ہر جاندار کو حاصل ہونا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کے مقصد اور پرپس کو پہچانے. تو جب ایک آدمی اپنے آپ کو دریافت کرتا ہے، ڈسکور کرتا ہے، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی حقیقت کو دریافت کرے. پھر وہ اس بات کو دریافت کرے کہ میری یہاں جو پیدائش ہے وہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑے پلاننگ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور میں اس بہت بڑے پلاننگ کا ایک حصہ ہوں. پھر وہ اپنے خالق کو دریافت کرے گا اور پھر یہیں سے اس کی صحیح سوچ کا آغاز ہے. جو آدمی اپنی دریافت کر لے اسی کی وہی دراصل دین و دنیا دونوں جگہ پر اعلیٰ کامیابی حاصل کر پائے گا. مشہور کہانی ہے، اس سے آپ کو یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ ایگل کے انڈے کو چکن کے دربے میں رکھ دیا گیا. چکن نے اس ایگل کے انڈے کو، شاہین کے انڈے کو ہیچ کیا، سیا، پھر اس سے بچہ نکلا. ظاہر ایگل کا انڈا ایگل ہی نکلا، لیکن اس ایگل کی جو پیدائش ہوئی وہ چکن کے ساتھ ہوئی، یعنی مرغی کے ساتھ. وہ بڑا ہوتا ہے ایگل، اور پھر اس کے اندر وہ تمام عادتیں آتی ہیں جو چکن کے اندر، یعنی زمین کو کھودنا، زمین سے اپنے کھانے کو نکالنا وغیرہ. ایک دن ایگل کی نگاہ آسمان کے اوپر پڑی اور اس نے دیکھا کہ ایک ایگل آسمان کے اوپر بلندی پر اڑ رہا ہے. اس نے چکن سے پوچھا کہ یہ کون ہے اتنا شاندار پرندہ اور برڈ؟ اس چکن نے کہا کہ یہ دراصل ایگل ہے، یہ شاندار پرندہ ہے جو بلندی کے اوپر اڑتا ہے، تم یہ نہیں ہو، اسی لیے تمہارے لیے یہی مقدر ہے
ایگل نے اس بات کو درست سمجھا اور پھر زندگی بھر، یعنی وہ مرغی پیدا تو ہوا ایگل بن کر، لیکن مرغی بن کر جیا اور مرغی ہی بن کر اس پر موت واقع ہوئی۔ اس کہانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی آدمی کا اپنے آپ کو دریافت کرنا اور ڈسکور کرنا کتنا زیادہ اہم ہے۔ ہر آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایگل کو پیدا کرتا ہے تاکہ وہ بلندی پر پرواز کرے، بلندی پر اڑے، لیکن اس بلندی پر اڑنے کے لیے اور اس دنیا میں کسی میننگ فل کام کو انجام دینے کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے کہ اس کی سوچ بہتر ہو۔ سوچ کے دو ہی ڈھنگ ہیں، ایک ہے پازیٹیو تھنکنگ اور دوسری چیز ہے نیگیٹو تھنکنگ، یعنی ایک مثبت سوچ اور ایک منفی سوچ۔ مثبت سوچ وہ ہے جو آدمی کو کے اندر صحیح رویہ پیدا کرتا ہے، صحیح ایٹیٹیوڈ پیدا کرتا ہے، اس کو حقیقت سے واقف کراتا ہے، اس کے اندر حقیقت پسندانہ سوچ پیدا ہوتی ہے وغیرہ۔ لیکن جس آدمی کی سوچ منفی ہو وہ آدمی ہمیشہ مایوسی میں جیے گا، اس کی سوچ حقیقت پسندانہ سوچ نہیں ہوگی، وہ روشنی میں بھی تاریکی ہی کو دیکھے گا، وہ بات بات پر نگیٹو ہو کر اپنی موجودہ زندگی کو تباہ و برباد کر لے گا۔ ایک اور مثال لیجئے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ میں ہوئی۔ آپ کی مکہ میں جس وقت بعثت ہوئی تو اس وقت آپ کا جو مشن تھا وہ تھا وحدانیت کا مشن، ایک ایشور واد کا مشن۔ آپ اس مشن کو لے کر اٹھے اور لوگوں کے درمیان پھیل گئے۔ واقعات بتاتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کا مکہ میں بہت وارم ویلکم نہیں ہوا، لوگوں نے آپ کو ٹھکرایا، لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے نام اور ٹائٹلز کو رکھ دیے۔ مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگوں نے مذموم کہا، بعض لوگوں نے ساحر کہا، بعض لوگوں نے دیوانہ کہا، نعوذ باللہ۔ یعنی محمد جو ہے وہ دیوانے ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں وہ دیوانہ آدمی، نعوذ باللہ، وہ جادوگر ہے، اور اسی طرح کی اور دوسری باتیں۔ یہ سچویشن تھی مکہ میں، اور اسی سچویشن میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن کو آگے بڑھانا تھا۔ اگر پیغمبر اسلام نے اپنے آپ کو دریافت نہ کیا ہوتا، اپنی حقیقت کو دریافت کیا نہ ہوتا، اس کے نتیجے میں آپ کے اندر مثبت سوچ نہ ہوتی، تو پھر کیا ہوتا؟ پیغمبر اسلام کا سفر مکہ سے شروع ہوا تھا اور وہیں ختم ہو جاتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مکہ سے شروعات کی، یہاں تک کہ ایک انقلاب پوری دنیا میں برپا ہوا آپ کے ذریعے سے اور آپ کے جاری کیے ہوئے عمل کے ذریعہ، جس کے نتیجے میں آج پھلواری کے اس چھوٹے علاقے میں بھی پیغمبر اسلام کو ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ پیغمبر اسلام کے سامنے جب یہ واقعات دہرائے جاتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، لوگ آپ کو مذمم کہتے ہیں، لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، لوگ آپ کو ساحر کہتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے نوجوان پیغمبر اسلام کے اس جواب پر غور کریں۔ پیغمبر اسلام معلوم کیا کہتے تھے؟ پیغمبر اسلام کہتے تھے کہ میں تو محمد ہوں۔ محمد کا مطلب ہوتا تعریف کیا ہوا، یعنی میں محمد ہوں، وہ مذمم کہتے ہیں، انہیں کہنے دیجئے، یعنی میں تو محمد ہوں، ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ہے پازیٹیو سوچ کی انتہا۔ اتنا زیادہ ہارڈ شپ اور اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ صورتحال میں بھی پیغمبر اسلام نے اپنی مثبت سوچ کو برقرار رکھا، تب جا کر یہ ممکن ہوا کہ آپ نے اپنے کامیابی کے سفر کو آگے بڑھایا۔ یہ جو موجودہ دنیا ہے، موجودہ دنیا میں بار بار آپ کے ڈیویشن کے سامان آپ کے سامنے ہوں گے۔ یہاں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جب آپ مسجد سے نکلیں تو آپ کو بہت اچھی صورتحال کا سامنا ہو، آپ کو پارسائی کا راستہ مل جائے، بزرگی کا راستہ مل جائے اور ہر طرف دیندارانہ ماحول ملے، ہر طرف مثبت سوچ ملے، ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں بدی بھی کا بھی سامنا ہوگا اور اچھائیوں کا بھی سامنا ہوگا۔ انہی کے درمیان رہتے ہوئے آپ کو اپنی زندگی کا تعین کرنا ہوگا۔ ایک اور اسٹوری سنیے، یہ بہت ہی خوبصورت اسٹوری ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ واقعہ سوامی وویکانند کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے مسیحی دوست نے ان کو جانچ کرنے کے لیے ایک دن اپنے گھر ان کو دعوت دیا اور دعوت دے کر بلایا۔ سوامی وویکانند ان کے گھر پہنچے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس کرسچن فرینڈ نے
ایک ٹیبل کے اوپر تمام مذاہب کی کتابوں کو کچھ اس طرح سیٹ کیا، سریا دیا کہ سب سے نیچے ہندوؤں کی دھارمک کتاب، مذہبی کتاب گیتا کو رکھ دیا، اور پھر اس کے اوپر تمام مقدس کتابوں کو رکھا۔ اور پھر جب سوامی وویکانند پہنچتے ہیں تو ان کو اس کمرے میں مسیحی دوست بلاتے ہیں اور اس سیٹنگ کو ان کو دکھا کر یہ کہتے ہیں کہ سوامی جی اس سیٹنگ کو دیکھیے اور اپنی اوپینین دیجئے، آپ اپنی رائے دیجئے، کیا رائے ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی کو، ایک دھرم کے بہت بڑے لیڈر کو بلایا جائے اور اس کے سامنے اس کے دھرم کی کتاب کو سب سے نیچے ڈال دیا جائے اور پھر اسی سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اپنی رائے اور اوپینین دیجئے، کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اور آپ جیسے لوگ ہوتے تو ہم لوگ بپھر جاتے کہ کیا یہ بےہودگی کی بات ہے، کیا یہ عجیب بات ہے، تم نے مجھے کیا اسی بے عزتی اور ڈس رسپیکٹ اور بے حرمتی کے لیے بلایا ہے؟ سوامی وویکانند نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اسمائل کرتے ہوئے کہا کہ دا فاؤنڈیشن از ریئلی گڈ، یعنی بنیاد تو بڑی اچھی ہے، بنیاد تو بڑی اچھی ہے۔ یہ ہے پازیٹیو سوچ اور مثبت سوچ۔ جس شخص کے اندر مثبت سوچ ہوگی وہ اپنے نہیں کو ہے میں بدل دے گا، وہ اپنے تاریکی کو اور ڈارکنس کو بھی روشنی میں تبدیل کر دے گا، وہ اپنے فیلیور اور ناکامی کو بھی سکسیس میں تبدیل کر دے گا۔ موجودہ زمانے میں جو تحقیقات اور ریسرچز ہوئے ہیں ان میں سائیکولوجی کے اوپر بہت زیادہ ریسرچز ہوئی ہے۔ ایک مشہور سائیکولوجسٹ گزرے ہیں جن کا نام ہے الفریڈ ایڈلر۔ ان کا جو موضوع تھا وہ تھا انڈیویجول سائیکولوجی، یعنی شخصی نفسیات۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی انسانوں کے اوپر ریسرچ کیا اور تحقیق کیا اور اس کے بعد اپنی فائنڈنگز اور اپنے ریزلٹس کو پیش کرتے ہوئے یہ جملہ کہا، اس جملے کو نوجوان لوگ غور سے سنیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری زندگی میں نے انسانوں کے اوپر تحقیق کیا اور جو کچھ پایا وہ یہ ہے کہ ون آف دا ونڈرفل کیریکٹرسٹکس آف ہیومن بینگ از دیئر پاور ٹو ٹرن مائنس انٹو پلس، یعنی میں انسان کی شخصیات میں سے ایک حیرت ناک شخصیت اور ان کی پرسنالٹی یہ ہے کہ وہ اپنے مائنس کو پلس میں بدل سکتے ہیں، یعنی وہ اپنے نہیں کو ہے میں تبدیل کر سکتے ہیں، وہ اپنے فیلیور کو سکسیس میں چینج کر سکتے ہیں، وہ ڈارکنس میں بھی روشنی کی کرنوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب دنیا میں ہر طرف مایوسی اور ہوپلیسنس ہو، اس ہوپلیسنس میں بھی ایک انسان اگر اپنے آپ کو تھامے ہوئے ہو تو وہ اس ہوپلیسنس میں بھی امید اور ہوپ کی کرن کو دیکھے گا اور اس ہوپلیسنس میں بھی ایک کامیاب زندگی کا سفر جاری کر سکے گا۔ یہ دراصل خدا کا کریشن پلان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشہور ماہر نفسیات کے ذریعہ بتایا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان خود اپنی دریافت کرے، اپنی ڈسکوری کرے، وہ یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس حیثیت سے پیدا کیا ہے۔ جب تک آپ یہ دریافت نہیں کرتے ہیں، کوئی انسان یہ ڈسکوری نہیں کرتا ہے، تب تک وہ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو پہلا کام کسی انسان کا ہے وہ کیا ہے؟ ڈائی یور سیلف، یعنی اپنے آپ کو جانو، ڈسکور یور سیلف، خود اپنی دریافت کرو۔ یہیں سے تمام کامیابی کا آغاز ہے، یہی اسلام کی بھی تعلیم ہے کہ ایک انسان سب سے پہلا جو کام کرے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو دریافت کرے۔ مشہور شاعر جو علامہ اقبال کے نام سے مشہور ہیں، ان کے جب اشعار کو آپ پڑھیں گے، ان کے کلام کو پڑھیں گے تو آپ یہ پائیے گا کہ انہوں نے بھی مسلمانوں کو بلکہ ان جنرل تمام انسانیت کو خودی پر یا پھر نفس پر یا پھر اپنی دریافت پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ان کا ایک کلام بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ اس معاملے میں خوبصورت ہے۔ میں عام طور سے آپ کو معلوم ہوگا کہ میں شاعری کو سنانے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ اشعار اور ان کا یہ کلام نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ان جنرل، اور پھر تمام انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے بہت خاص ہے۔ ان کا یہ کلام آپ سنیے اور اس پر غور کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن۔ اس کلام میں دراصل انہوں نے اس بات کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ
کہ انسان کا وجود دو حصوں میں ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے، اس کا سول ہے، یا عام طور سے سائنس میں ہم اس کو مائنڈ بھی کہتے ہیں۔ انسان جو کچھ ہے دراصل اس کا مائنڈ ہے۔ تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو دریافت کرے، اسی بات کو کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا تو اپنا تو بن۔ آگے وہ کہتے ہیں من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، یعنی یہ جو آپ کا انر ورلڈ ہے، یہ جو آپ کا سول ہے، اس میں کیا ایک پیشن ہے، ایک جوش ہے، ایک زندگی ہے، ایک روانی ہے۔ تو جب آپ اس کو دریافت کریں گے تو آپ اپنی اس حقیقت کو دریافت کریں گے۔ لیکن تن کی دنیا یعنی یہ جو مٹیریلسٹک ورلڈ ہے، یہاں کیا ہے؟ یہاں سود و سودا، مکر و فن، یہاں فریب ہے، سود ہے، سودا ہے، یعنی یہاں ڈسپشن ہے، یہاں تو بس یہی ہے۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دنیا چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، یعنی جس نے اپنے آپ کو دریافت کر لیا تو یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا ویلتھ ہے کہ وہ تا حیات اس کے ساتھ یہ چیز رہے گی۔ لیکن یہ جو دنیا ہے اور یہ جو دنیا کی دولت ہے، یہاں کی تمام چیزیں، یہ تو آتا ہے اور جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز کیا؟ اپنے آپ کو دریافت کرنا۔ اسی طرح آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ من کی دنیا میں نے نہ پایا افرنگی کا راج، یعنی یہ جو من کی دنیا ہے تمہاری، اس من کی دنیا میں کسی قسم کا تعصب، کسی قسم کی فیلنگز نہیں ہے، یہاں تو یکتا ہے، یہاں تو یونیٹی ہے، یہاں تو اتحاد ہے، یہاں تو آفاقیت ہے۔ من کی دنیا میں نے نہ دیکھے شیخ و برہمن، یعنی جو تمہارا انر سول ہے اس کے اندر کسی ایک اور دوسرے کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا تم اپنے من کی دنیا میں ڈوبو اور حقیقت کو دریافت کرو۔ آگے وہ کہتے ہیں پانی پانی کر گیا قلندر کی یہ بات، تو جو جھکا غیر کے آگے، نہ من رہا نہ تن، یعنی جب تو اس حقیقت کو دریافت کیے بغیر، اس حقیقت کو دریافت کیے بغیر دوسری چیزوں کو اپنا سینٹر آف فوکس بنایا، دوسری چیزوں کو اپنا مرکز توجہ بنایا، تو پھر تیرے پاس کیا بچا؟ تیرے پاس تو نہ اپنا من بچا اور نہ دھن بچا، چونکہ جو اپنے آپ کو نہ پہچان سکے گا وہ کیا خالق کائنات کو یا رب العالمین کو دریافت کر سکے گا؟ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دریافت کرے، اپنے آپ کو جانے۔ جب آدمی اپنے آپ کو جانے گا تو یہ جانے گا کہ مجھے اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے۔ اس کو پریسائزلی اس انداز میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بزنس کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آپ جا کر سوئمنگ پول میں سوئمنگ سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑے اسکالر کے طور پر پیدا کیا ہے، لیکن آپ نے اس کو دریافت نہیں کیا اور آپ نے معمولی زندگی پر قناعت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ آپ دنیا کے سامنے روحانی رہنمائی کریں، لیکن آپ نے اس حقیقت کو دریافت نہیں کیا، لہٰذا آپ اپنے گلی ہی میں رہ گئے، اپنے محلے ہی میں سمٹ کر رہ گئے، یا معمولی کام پر قناعت کر لیا۔ تو امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو دریافت کرے، اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو دریافت کرے۔ تمام اعلیٰ کامیابی کا راز دراصل سیلف ڈسکوری میں ہے، خود اپنے آپ کو دریافت کر لینے میں ہے۔ جو شخص ایسا نہ کر سکا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔